بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الصادقين المعلمين المبلغين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، آپ جانتے ہیں اسلامی نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے. ہم جب کیلنڈر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے 1442 ہجری. کیا مطلب؟ یہ کیلنڈر ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ کیلنڈر ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں، یاد کرو تمہارے اکابرین نے، تمہارے بزرگوں نے، حضرات صحابہ کرام نے اللہ کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا تھا، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا. پیارے وطن کو چھوڑا، مال و دولت کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، ایک اللہ کے لیے. اس کے 1441 سال مکمل ہو گئے ہیں، 1442واں سال شروع ہو چکا ہے. آپ انگریزی کیلنڈر دیکھیے، وہاں ملے گا 2020. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کیلنڈر آپ سے یہ کہتا ہے کہ لوگوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 2019 سال مکمل ہو چکے ہیں، 2020واں سال چل رہا ہے. آپ دونوں میں فرق سمجھ رہے ہوں گے. ایک کیلنڈر گویا یہ بتا رہا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کسی کی پیدائش پر جشن منانا ہے، اور اسلامی کیلنڈر یہ بتاتا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد اور مشن کسی کی پیدائش پر جشن منانا نہیں ہے، کسی جنگ کی کامیابی پر جشن منانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مشن، اصل مقصد اس کا اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی خواہشات کو، اپنی محبوب ترین چیزوں کو چھوڑنا ہے. یہ اسلامی کیلنڈر ہمیں سمجھاتا ہے. اس لیے میں واقعات کی طرف نہیں جاتا، بس 2 واقعے ذکر کروں گا اور ہم سب بیٹھ کر کچھ عزائم لیں گے اور عزم کریں گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. سب سے پہلا واقعہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کروں گا. ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تھے. آپ کی یہ بڑی صاحبزادی ہجرت نہیں کر سکی تھی. ایک مدت کے بعد، جنگ بدر کے بعد، جب حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر پکڑے گئے تھے، ان کو رہا کیا گیا تھا. اس کے بعد حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی نیت سے وہاں سے نکلی تھی. لیکن آپ کو جو سنانے جا رہا ہوں کہ کس طرح کی قربانیاں دی ہے ان لوگوں نے، کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کی نیت سے اپنے گھر سے نکلی، آپ جانتے ہیں وہ حمل سے تھی. جب وہ راستے میں وہ نکل پڑی، مکہ کے مشرکین مکہ کو جب پتہ چلا، کچھ اوباشوں کو پتہ چلا کہ محمد کی بیٹی ہجرت کر کے نکل چکی ہے، تعاقب کیا، پیچھا کیا. حضرت سیدہ زینب کو حضرت ان کے جو ہے دیور لے کر نکل چکے تھے. راستے میں جب دیکھا کہ پیچھے ایک جماعت ہمارا پیچھا کر رہی ہے، تعاقب کر رہی ہے، آواز لگائی اس جماعت نے، لیکن یہ دونوں نہیں رکے. تو حبار نامی شخص نے تیر چلایا، تیر اونٹنی کے پیر پر لگا، اونٹنی اچھلی، حضرت سیدہ زینب چٹان پر گری. حمل سے تھی، چٹان پر گرنے کی وجہ سے آپ کا حمل گر گیا، جس کی وجہ سے بے تحاشا خون نکل گیا. آپ کمزور ہو گئی، نڈھال ہو گئی. پھر بھی ان ظالموں کو ترس نہیں آیا، واپس لے کر گئے. ایک وقت کے بعد
دوبارہ جب یہ ہجرت کی نیت سے نکلی، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے بارڈر پر بھیجا تھا کہ میری بیٹی کو لے کر آنا۔ جب میرے آقا کی خدمت میں بیٹی پہنچتی ہے، نڈھال پہنچتی ہے، آپ اندازہ لگائیے ایک باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا۔ ایک باپ کے سامنے جب بیٹے کے حالات ہوتے ہیں تو باپ کا دل نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن جب بیٹی حالات میں ہوتی ہے تو باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ہجرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان لوگوں نے قربانیاں دی ہے۔ پھر سب سے بڑی قربانی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہے۔ کاہے کی قربانی ہے؟ کیوں قربانی دی؟ آپ جانتے ہیں جب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ میرے نانا جان کا جو طریقہ تھا کہ میرے نانا جان کے دین میں صلاحیتوں کی بنیاد پر ذمہ داریاں تقسیم ہوتی تھی، آج تو خاندانیت کی بنیاد پر یہ ذمہ داریاں تقسیم ہو رہی ہے۔ آپ نے اس ترمیم کو، اس چینجز کو برداشت نہیں کیا اور آپ نے گویا وہی جملہ دہرایا جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دہرایا تھا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے ہوتے ہوئے دین میں اس طرح کی ترمیموں میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ اس کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور آپ نے اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیا، صرف اس لیے کہ نانا کا لایا ہوا دین اس میں ترمیم ہو رہی تھی، اس میں کچھ کمی آ رہی تھی، اس کو آپ نے برداشت نہیں کیا، اس کے لیے اس دین کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ میں بس اتنا کہوں گا تمام مسلمان بھائیوں سے، بہت مختصر انداز میں کہوں گا، مسلمانوں یہ نیا سال ہم سے کچھ کہہ رہا ہے کہ ہم کچھ چھوڑیں، ہم اس کا آغاز کیسے کر سکتے؟ بڑی بڑی تقریریں سنی، میں یہاں لچھے دار تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں کچھ عملی پہلو آپ کے سامنے لانے کے لیے آیا ہوں کہ ہم کچھ کریں۔ سب سے پہلے ہم یہ عزم کریں آج سے کہ ہم نیا سال شروع ہوا، ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نیند کی قربانی دیں گے۔ سارے مسلمان یہ عزم کریں۔ بہت محبت کے دعوے کیے ہم نے سید حضرت جو ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن کبھی ہم نے عزم نہیں کیا کہ ہم عزم کرتے ہیں کہ آج سے ہم نیند کی قربانی دیں گے اور سارے مسلمان فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کا رخ کریں گے۔ یہ پہلی قربانی ہر مسلمان کو جو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہو اس کو دینی ہوگی۔ باقی تو صرف ڈونگ ہے، باقی سب دکھلاوا ہے۔ عجیب تعجب، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو اپنے آپ کو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا عاشق زار کہتے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع دے دے کہ جاؤ دنیا میں جاؤ اور دیکھو تم سے محبت کرنے والے کیا تماشے کر رہے ہیں، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس دنیا میں تشریف لائیں تو میں یہ یقین کے ساتھ کہوں گا کہ حضرت یہ کہیں گے کہ میں ایک بہادر کا بیٹا تھا، میرا باپ بھی بہادر تھا، میں بھی بہادر تھا، تم کب سے ایسے بزدل ہو گئے ہو کہ تم میری محبت میں سر پیٹتے ہو، میری محبت میں سینہ پیٹتے ہو، میری محبت میں تم معلوم نہیں کیا کیا تماشے کر رہے ہو۔ بہادر کا بیٹا یہ سر نہیں پیٹتا، بہادر کا بیٹا سینہ نہیں پیٹتا، بلکہ بہادر کا بیٹا باطلوں کو پیٹتا ہے، باطلوں کو جھکاتا ہے۔ وہ خود سر نہیں جھکاتا، وہ باطل کو جھکاتا ہے، وہ باطل کو پیٹتا ہے۔ تم کب سے مجھ سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بزدل بناتے ہو؟ اسی طرح کچھ مسلمان تو جو ہے وہ دیگیں چاہتے ہیں اور کھانا اڈیلنے کو عشق حسین سمجھتے ہیں۔ کاش کہ وہ یہ سمجھتے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کے لیے تو پانی بن کر دیا گیا تھا، پانی کے لیے آپ ترستے رہے، تڑپتے رہے، پانی کا ایک قطرہ آپ کو نہیں ملا، اس دنیا سے چلے گئے اور ہم لوگ عشق حسین کھانا اڈیلنے کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کچھ عزائم کرنے ہوں گے۔ پہلا عزم ہم نیند کی قربانی دیں گے، دوسرا عزم ہم مالوں کی قربانی دیں گے، دکان چھوڑ دیں گے، اللہ کے نام پر دکانیں چھوڑ دیں گے۔ مسلمانوں عزم کرو۔ مسلمان بہانہ کرتے ہیں کہ ہماری دکانوں کے قریب میں مسجدیں نہیں ہیں۔ میں مسلمانوں سے کہوں گا اپنی دکانوں کو مسجد بنا دو۔ ارے میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ مسلمانوں جب کفرستان میں کافروں کے درمیان میں دکان خریدتے ہو تو اس نیت سے خریدو کہ
اللہ یہاں معلوم نہیں تیرے علاوہ کس کس کے نام پر سجدے ہوئے ہوں گے، آج میں یہ دکان خریدتا ہوں، یہاں میں نمازیں پڑھوں گا، تیرے نام پر سجدہ کروں گا، قسم خدا پاک کی اس سجدے میں جو مزہ آئے گا نا وہ مزہ آپ نے کبھی نہیں محسوس کیا ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں مال کی قربانیاں دو، نہیں جا سکتے ہو اپنی دکانوں پر نمازیں پڑھو۔ تیسری قربانی مسلمانوں اپنے ناک کی، اپنے انا کی، کرسی کی قربانی دینی ہوگی۔ آج مسلمان معلوم نہیں کرسی کے لیے، اپنے ناک کے لیے دین کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میں ایک بات ذکر کروں گا کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا وہ عبید اللہ ابن زیاد نے شہید کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کیوں شہید کیا آپ کو سناؤ۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے عبید اللہ ابن زیاد سے کہا کہ دیکھو میرا راستہ چھوڑ دو، میں یزید سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہاں قریب میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا شمر، اس نے کہا عبید اللہ حسین کو جانے مت دینا۔ کیوں؟ کہا حسین اگر چلا گیا تو یاد رکھنا اگر تم نے حسین کو جانے دیا اور تم نے حسین کو قتل نہیں کیا تو یزید تمہیں عہدہ نہیں دے گا، یزید تمہیں جو ہے ترقی نہیں دے گا، اور تم ترقی سے بھی محروم ہو جاؤ گے اور تم انعام سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ صرف عبید اللہ ابن زیاد نے نواز رسول کا جو قتل کیا ہے، نواز رسول کو جو شہید کیا ہے وہ کرسی اور مال کی بنیاد پر شہید کیا ہے۔ اس لیے اگر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں تو ہمیں کرسیوں کو قربان کرنا ہوگا، اپنی انا کو قربان کرنا ہوگا۔ یہ تین قربانی مسلمان دینا شروع کرے، اگر ہر سال مسلمان اس عزم کے ساتھ سال کا آغاز کرے، قسم خدا پاک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں میں تبدیلیاں لائے گا۔ وآخر دعوانا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے، ایک ایک مسلمان کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔